بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آیا، اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، جلوہ سامانیوں کے ساتھ آیا۔ اللہ کی طرف سے رات و دن رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں۔ خداوند قدوس نے اپنے بندوں کی سہولت کے لیے نیکی کا بھاؤ بھی بڑھا دیا اور راستہ اور روٹ بھی کلیئر کر دیا۔ آپ کے پاس گاڑی کتنی ہی اچھی ہو، تیز رفتار گاڑی ہے، لیکن ٹریفک جام ہے تو کریں گے کیا؟ راستہ بھی کھلا ہونا چاہیے۔ تو پروردگار نے نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا اور رکاوٹوں کو ختم کر دیا، یعنی سرکش شیاطین جو انسانوں کو ہر وقت وساوس میں مبتلا رکھتے ہیں، رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کو قید کر دیا گیا۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں۔ اس مہینے کا ایک ایک دن انتہائی قیمتی ہے، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک پل انتہائی قیمتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے 3 عشروں کو، یعنی 3 دہائیاں، پہلا 10 دن ایک عشرہ، دوسرا 10 دن دوسرا عشرہ، اور تیسرا 10 دن 29 کا چاند ہو تو 9، ورنہ 30 کا ہو تو 10، آخری عشرہ۔ آخری عشرہ رمضان مبارک کا دونوں عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہے ڈٹ جانا، جم جانا، کسی کے در پر آ کر پڑ جانا۔ بندہ اپنے مالک کی رضا کے لیے اس کے گھر میں آ کر 24 گھنٹے کے لیے پڑ گیا۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے حضرات جب تک عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کا میٹر عبادت کرنے کی بنیاد پر چلتا رہتا ہے، اور جب تھک کر سو جاتے ہیں تو یہ عبادت کر کے تھکا ہے اس لیے سو رہا ہے، تب بھی ان کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ عبادت کرنے، اعتکاف کرنے والے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں تب بھی قبولیت میں ان کو حصہ ملتا ہے، اور اگر یوں بھی خاموش بیٹھ کر ذکر و تلاوت اذکار میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے تب بھی ان کو اس کا حصہ ملتا ہے۔ امت میں ہمیشہ سے معمول رہا رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا، اور الحمدللہ آپ حضرات بھی اس کا عمل پیرا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں جہاں ہم نے بچپن گزارا، پوری مسجد معتکفین سے بھری رہتی تھی۔ کوئی بزرگ شخصیت ہیں، ان کے شاگرد لوگ ہیں، ان کے مرید لوگ ہیں، ان کے متعلق لوگ ہیں، کئی 100 لوگ آ کر کے اعتکاف میں شامل ہوتے تھے۔ یہاں تو سمجھ میں آتا ہے فلاں معتکف ہے، فلاں نہیں ہے۔ معتکفین کی آرام کرنے کے لیے رعایت کرتے ہوئے پردہ لگا دیا گیا، بھائی وہ اپنا الگ آرام کر رہے ہیں۔ جب پوری مسجد معتکفین سے بھری ہے تو پردہ کہاں لگے گا؟ اور کون کس کا تعارف کرائے گا یہ اعتکاف میں ہے یہ نہیں ہے؟ حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے۔ جب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی چھتہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھے، وہاں بھی بڑی مقدار میں لوگ آتے تھے۔
اس سے اور پہلے سہارنپور میں حضرت شیخ کے یہاں اعتکاف ہوتا تھا، رائے پور میں شیخ رائے پوری کے یہاں ہوتا تھا، ہردوئی مولانا ہردوئی کے یہاں ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بتلانے کی چیز جو ہے وہ آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، انداز تھوڑا میرا سخت ہوگا، پیشگی معذرت چاہ رہا ہوں۔ بزرگوں کے یہاں لوگ آتے تھے، اس وقت میری عمر 54 سال تقریباً ہے۔ اس سے پہلے جب ہمارے بچپن میں روزے ہم نے رکھنے شروع کیے تو یہی گرمی تھی جس سے آپ گزرے، ہر سال پیچھے آ رہے ہیں آپ۔ 36 سال میں ایک راؤنڈ مکمل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسجد میں کولر تک نہیں تھا، چند پنکھے تھے۔ افطار جو عام طور پر میسر ہوتا ہے، چنا ہے، دال ہے، کچھ ایک آدھ فروٹ ہو گئے، کھجور ہو گئی، اور اس کے بعد مغرب بعد کھانا۔ تراویح کے بعد مسجد میں ہی اندر باہر بستر لگا لیا گیا، کبھی لائٹ ہے کبھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے بندے آتے تھے، کیوں آتے تھے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہ طے کر کے آتے تھے کہ آپ اپنے شیخ کے پاس جا رہے ہیں، اپنے مرشد کے پاس جا رہے ہیں، آرام کرنے نہیں جا رہے ہیں، مجاہدہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور حضرت بذات خود تراویح پڑھاتے تھے، مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تراویح پڑھاتے تھے۔ بالغ ہونے کے بعد سے انتقال تک ان کی تراویح پڑھانے کی ترتیب کبھی چھوٹی نہیں ہے۔ قرآن سننا نہیں، پڑھانا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت کو اٹیک آیا، خطرناک اٹیک آیا تھا، تقریباً 15-20 دن تک زندگی موت کی کشمکش میں تھے۔ اس کے بعد رمضان سامنے آ گیا، کمزوری تھی، بڑھاپا تھا، ڈاکٹروں کی ٹیم بیٹھی حضرت کو لے کر کے، چیک اپ ویک اپ کیا، دوائیں لکھیں، اور ڈاکٹر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کھل کے بول نہیں پا رہے، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ آپ وہی کہیں گے رمضان میں روزہ مت رکھو؟ کہنے کہ جی حضرت۔ کہنا یہ تو نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا حضرت، بعد میں قضا رکھ لیجیے گا، وہ سب مجھے معلوم ہے، یہ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹروں نے اصرار کیا تو فرمایا مجھ کو زندگی کا وہ لمحہ نہیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہو اور میں روزہ نہ ہو۔ آپ مجھ کو ڈرا رہے ہیں موت سے، نا آنے دو، شہادت کی موت ہوگی۔ اس سال بھی ایک روزہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ چلیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اب مسئلہ آیا تراویح کا۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے، کرسی میں بیٹھ جائیے، آرام کر لیجئے۔ فرمایا شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پہلا دن پڑھانے کھڑے ہوئے تو سانس پھولتی تھی، پیٹ میں رومال بندھا ہوا تھا، سانس پھولتی تھی۔ 2 آیت 4 آیت پڑھا، رکوع، 2 آیت 4، ایک پارہ مکمل نہیں ہوا، غالباً آدھا پارہ ہوا تھا، میں وہی موجود تھا۔ کئی روز تک ایسا ہی چلتا رہا، پارہ 1.5 پارہ، پارہ 1.5 پارہ۔ پھر آہستہ آہستہ مقدار بڑھی، اور 15 رمضان کے بعد 17 یا 18 رمضان کو قرآن مکمل ہوا، جبکہ 10 دن میں پہلے عشرے میں قرآن مکمل کرنے کا معمول تھا، اور پھر کبھی تو 5 پارے بھی ہوتے تھے۔ جب وہ قرآن مکمل ہوا ہے تو قل یا ایھا الکافرون سے لے کر آخر تک صرف روتے تھے، اور اس کے بعد فرمایا الحمدللہ ترتیب باقی رہ گئی، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک میری سنانے کی ترتیب چھوٹی نہیں۔ ان اہل اللہ کے یہاں، ان بزرگوں کے یہاں لوگ جوق در جوق آتے تھے۔ تیز گرمی ہوتی تھی، لو چلتی تھی، لو۔ دوپہر کی گرم ہوا میں ہم لوگ رومال باندھتے تھے موٹا والا، لیکن ایمان والوں نے اس وقت بھی روزے رکھے، اور ایمان والے آج بھی رکھ رہے۔ جب دل کے اندر کسی کام کے کرنے کی لگن ہوتی ہے تو موسم کی مخالفت رکاوٹ نہیں بنا کرتی۔
ہم دنیاوی کام میں لگے ہوتے ہیں. ابھی عید کے بعد شادیاں شروع ہوں گی، گرم ہوگا. جس کے گھر میں شادی ہے اس کو نہ کپڑے بدلنے کی فرصت ہے، نہ ٹائم پر کھانے کی فرصت ہے. بس وہ اسی فکر میں لگا ہے کیا آیا کیا گیا، مہمان کہاں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہوا کہ نہیں ہوا. اس بیچارے کو نہ موسم کا احساس ہوتا ہے اور نہ دنیا کسی کام سے اس کا مطلب ہوتا ہے. جب اللہ کی یاد میں بندہ اس طرح مستغرق ہوتا ہے تو ایک ایک عمل میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے. پھر اس کے ہاں کوئی عمل چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، اور کوئی عمل کسی کے دیکھنے نہ دیکھنے سے اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے والے نے کہا مجھے غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ہے اپنے کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. ہمارے سارے اکابر کی یہی معمول تھا. حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ کانپور میں گزرا، مدرسہ جامع علوم پٹکا پور میں، سہارنپور میں گزرا، اور پھر افریقہ جانے سے پہلے ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں گزرا. انتقال ان کا افریقہ میں ہوا. دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مطبخ کا کھانا آتا تھا، دوپہر میں دال بنتی ہے، شام کو سالن بنتا ہے، بڑا نظام ہے، بہت زیادہ ٹٹیمے نہیں ہو سکتے اس کے اندر، اسی کھانے کو استعمال کرتے تھے. ساتھ میں لوگ کھا رہے تھے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اوپری حصے میں تھوڑا تیرا ویرا ہوتا ہے، گرم گرم روٹی کے ساتھ لوگ کھا لیتے ہیں، نیچے گھور بچتا ہے، کوئی کھاتا ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے کہا، وہ شاگرد کون جو آج کے مشائخ ہیں، وہ ان کے شاگرد تھے. انگلی ڈال کر تہ میں جو گھور تھا اس کو ہلایا اور پی گئے اور کہا عزیزم علم اس تہ کے نیچے، علم یہاں، علم تعیشات میں نہیں ہے، اللہ کی رضا تعیشات میں نہیں ہے. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اسباب میسر نہیں ہے، ہم متقی کہلا رہے ہیں. کمال تو اس وقت ہے کہ سارے اسباب فراہم ہیں، چاہے تو مہنگی سے مہنگی ڈش استعمال کریں، لیکن نگاہ کہیں اور ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی بھائی بغیر کھایا بھی ہوگا، کوئی پڑوسی بغیر کھائے بھی سو رہا ہوگا. جب اس پر نگاہ ہوگی تو آدمی اپنی ذات پر کم سے کم استعمال کرے گا اور وہ پیسہ بچا کر اپنے دائیں بائیں اپنے متعلقین پر خرچ کرے گا. ہم نے اپنی نگاہوں سے اس دور میں مولانا صدیق صاحب کو ڈائریکٹ خود دیکھا. کیا ان کے پاس اسباب نہیں تھے؟ آخری دور میں دو شخصیتیں ملک میں ایسی تھیں جو عالم بالا میں امت پر راج کر رہی تھی. ایک حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب دلی، دوسرے مولانا صدیق صاحب باندھلی. لیکن نہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے کھولا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو عوام کے سامنے کھولا. آپس میں جانتے تھے، ایک دوسرے کو آپس میں جانتے تھے. ہمارا افتاء کا سال تھا دارالعلوم دیوبند میں. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد ہیں. الاشباح والنظائر پڑھی ہم نے. مولانا صدیق صاحب باندھ تشریف لائے. مفتی محمود صاحب کا افریقے کا سفر تھا. ملاقات ہو گئی. پھر مولانا صدیق صاحب اٹھ کر پردے میں چلے گئے آڑ میں. مفتی محمود صاحب بھی چلے گئے. اب مولانا صدیق صاحب نے کیا کہا کان میں، دونوں بزرگ بھکار مار مار کے رو رہے تھے، ہچکی باندھ کے رو رہے تھے. ہم لوگ ان کی آواز سن رہے تھے. آپس میں کیا تبادلہ ہو رہا تھا، کیا اطلاعات فراہم ہو رہی تھی. یہ اہل اللہ آنے والے ایام میں کیا ہونے والا ہے ان کو اشارے مل جاتے ہیں. خدا بند قدوس ناراض ہیں، خدا جلال میں ہے، ان کو اشارے مل جاتے ہیں. تو تقوی کی ایک کنڈیشن تو وہ ہے کہ میں برائی سے بچ گیا، زنا نہیں کیا، چوری نہیں کیا، ڈاکہ نہیں ڈالا. ٹھیک ہے، اس کو دنیا تقوی کہتی ہے. تقوی کی اعلیٰ کوالٹی وہ ہے
کہ مجھ کو سارے اسباب فراہم ہیں، اس کے باوجود میں کہوں انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے برائی کی دعوت دی تھی، انہوں نے انکار کیا۔ زلیخا نے کیا کہا تھا؟ یوسف کون دیکھنے والا ہے، کون ہاتھ پکڑنے والا ہے؟ یوسف میں رانی ہوں، مجھے خوش رکھو گے تم بھی خوش رہو گے، اور یوسف میری بات ٹھکراؤ گے تو انجام یاد رکھنا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا انی اخاف اللہ۔ دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جمعہ الوداع کا ہوگا، ایک کی جگہ 70 ملتا ہے۔ آپ حضرات رمضان مبارک کے مہینے میں اس نیت سے زیادہ دیں کہ ہماری کمی کوتاہیوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ کرے گا۔ مسجد کا اوپر کا تعمیری کام بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے ماشاءاللہ۔ جنہوں نے دیکھا ان کو بھی خوشی ہوئی ہوگی، جو نہیں دیکھ سکے وہ جا کر دیکھیں، دعائیں دیں ان نوجوان بچوں کو جن کی کوششوں سے یہ کام جاری ہے، اور ان سارے معاونین کے کاروبار میں اللہ برکت نصیب فرمائے جو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ حضرت یوسف انکار کر رہے ہیں، زلیخا اصرار کر رہی ہے۔ بالآخر زلیخا نے ہاتھ بڑھا کر پکڑنا چاہا، حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں، زلیخا پکڑنا چاہ رہی ہے۔ پچھلا دامن زلیخا کے ہاتھ میں آیا اور وہ دامن پھٹ گیا۔ حضرت یوسف آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، واپس لوٹتے ہوئے آخری دروازے پر زلیخا کا شوہر سامنے سے آ رہا تھا۔ زلیخا نے جھٹ الزام لگا دیا ان کے اوپر کہ یہ نوجوان آپ کی عزت پر دست درازی کر رہا تھا۔ ایک طرف رانی ہے، ایک طرف پردیسی مسافر ہے، اس مسافر کی کون سنے گا؟ قرآن کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ زلیخا نے کرتا پچھلا دامن پکڑا، لیکن یوسف رکے نہیں، دامن پھٹ گیا، پھٹ جانے دیا، اور آخری گیٹ میں زلیخا کے شوہر سے ملاقات ہو گئی۔ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ بادشاہ سلامت، آپ کی عزت پر دست درازی کرنے والے کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ حضرت یوسف نے لاچاری اور بے بسی میں کہا بادشاہ سلامت صورتحال یہ نہیں ہے۔ قال هي راودتنی عن نفسی، یہ مجھ سے برائی چاہ رہی تھی، میں انکار کر رہا تھا۔ گواہ تو کوئی بھی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ بادشاہ پریشان، کروں تو کیا کروں؟ خداوند قدوس نے حضرت یوسف کی مدد فرمائی۔ زلیخا کا بھانجا ایک بچہ وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا خالو جان میں بتلاؤں کہ خالہ غلط کہہ رہی ہے کہ یوسف غلط کہہ رہے ہیں؟ دامن پھٹا ہے نا، ذرا چیک کرو اگلا پھٹا ہے کہ پچھلا۔ اگر اگلا دامن پھٹا ہے اس کا مطلب یوسف اٹیک کر رہے تھے، زلیخا ڈیفنس کر رہی تھی، دامن اگلا پھٹے گا۔ اور اگر پچھلا پھٹا ہے تو یوسف بھاگ رہے ہیں، زلیخا پکڑ رہی ہے۔ شہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر دامن اگلا پھٹا ہے تو خالہ جان صحیح کہہ رہی ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت، اور اگر پچھلا پھٹا ہے تو خالہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ فلما رأى قمیصہ قد من دبر، جب بادشاہ نے دیکھا تو کرتا پچھلا پھٹا تھا، بادشاہ سمجھ گیا تماشا زلیخا کا ہے۔ قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری ہے اور تم عورتوں کی مکاری بس خدا ہی بچاوے۔ پھر کہا یوسف بیٹا میرے محل میں رہے ہو، میں نے تمہاری ٹوٹی پھوٹی جو خدمت کی ہوگی، میری عزت کا سوال ہے، اس کا تذکرہ باہر مت کرنا۔ یوسف اعرض عن ھذا، اور بیوی سے کہا جا استغفار کر اللہ سے، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ یہ واقعہ قرآن نے نقل کیا۔ اتنے بات ختم نہیں ہو گئی، زلیخا مصر ہے، زلیخا مصر ہے، اور چیلنج کیا لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرین، جو کہتی ہوں ماننا ہوگا ورنہ جیل میں ڈلوا دوں گی، سڑ جاؤ گے۔ اگلا امتحان
آپ نے دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، پروردگار جیل جانا گوارا ہے، ناجائز منہ مارنا گوارا نہیں ہے۔ بالآخر حضرت یوسف کو جیل کر دی گئی، 12 سال جیل کاٹا ہے بے قصور۔ یہ واقعات قرآن کیوں نقل کر رہا ہے؟ حضرت یوسف کی زندگی میں تقویٰ اعلیٰ کوالٹی کا، صبر اعلیٰ کوالٹی کا۔ تقویٰ کہاں اپنایا؟ جہاں برائی تمام تر اسباب کے سامنے استقبال کرنے کھڑی ہے۔ جیل میں ڈالے جا رہے ہیں، اگر زلیخا کی بات مان لیتے جیل جاتے، وزیر بنتے۔ حضرت یوسف کی زندگی میں یہ دو پہلو، تقویٰ اور صبر، اعلیٰ کوالٹی کا۔ اسی لیے جب بھائی لوگ غلہ لینے آئے، ایک بار آئے، دوبارہ آئے، تیبارہ آئے، اور بالآخر راز فاش ہوا کہ مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے، تو بھائی بہت شرمندہ ہوئے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، بھائی ہم سے غلطی ہو گئی۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کوئی بات نہیں، میں نے معاف کیا اللہ کے واسطے۔ اور جب گھر کے سارے لوگ آ گئے، اپنی فیملی کے ساتھ کہا ابا جان ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدء، اللہ کے احسانات دیکھیے، مجھ کو یوں نوازا، یوں نوازا، یوں نوازا، پھر پورے خاندان کو دیہات سے اٹھا کر شہر میں محل کے اندر لے آیا۔ اس وقت فرمایا تھا بھائیو سنو، بھائیو سنو، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جس کی زندگی کے اندر تقویٰ ہوگا اور قوت برداشت ہوگی، کوئی طاقت اس کو کامیابی سے روک نہیں سکتی۔ ہمارے بزرگوں کا خصوصی امتیاز تھا، وہ اللہ کے بندے ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہوئے۔ 24 سال پہلے، یعنی 1420 عیسوی، رمضان مبارک کا مہینہ، 22 رمضان تھا، جمعہ کا دن تھا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ عام طور پر لوگ ان کے مقام سے واقف نہیں ہیں، میں اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دوں۔ ہندوستان کا وہ محترم خاندان ہے جس کے ملت پر عظیم احسانات ہیں، جس خاندان کے مرد نہیں خواتین بھی معلمات ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں کی بہن مولانا رابع صاحب کی والدہ صاحب کی تصنیف ہیں، وہ کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں داخل کورس ہیں۔ خود مولانا علی میاں کی والدہ بہت اونچے مقام کی اللہ کی نیک بندی تھی۔ حضرت مولانا علی میاں کے والد محترم ڈاکٹر عبدالحی، اس کے بعد ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی، ڈاکٹر عبدالعلی صاحب لکھنؤ MBBS میڈیکل کالج کے پہلے بیچ کے MBBS ڈاکٹر تھے، اور یہاں سے پڑھنے کے بعد باہر جا کر پڑھ کر وہ آئے تھے۔ اس وقت یوپی میں وہ ڈگریاں چند لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، بہترین ڈاکٹر تھے۔ ایک طرف تو ان کے پاس ڈگری یہ تھی، ندوے کے ناظم تھے، اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے وہ میزبان بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے۔ حضرت مولانا علی میاں کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی شیخ الاسلام کے خلیفہ تھے وہ، اور ہمارے اکابر انہی کے مکان میں ٹھہرتے تھے۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو کورس بندی سے ہٹ کر فن در فن پڑھایا تھا، اور اگر واقعتاً طالب علم میں صلاحیت ہو، اساتذہ اچھے ہوں، تو کورس بندی کا فائدہ نہیں ہوتا، فن در فن پڑھانا چاہیے، وقت بچتا بھی ہے اور پختگی آتی بھی ہے۔ فن وائز پڑھایا تھا، اسی لیے مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند بھی رہے ہیں، طالب علم نہیں تھے، شیخ الاسلام مولانا مدنی کے شاگرد تھے،
خود مولانا رابع صاحب دارالعلوم میں رہے ہیں، طالب علم نہیں تھے، رہ کر فیض حاصل کرتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں نہ تو ندوے کے باضابطہ طالب علم تھے کورس بندی کے، نہ دارالعلوم دیوبند کے باقاعدہ طالب علم تھے، لیکن چونکہ خاندان یہی تھا، پڑھے، پڑھایا اور کورس مکمل کیا، ندوی نام چلا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ ان کی جوانی کیسی گزری بتلانا وہ ہے۔ وہ خاندان کوئی روڈ چھاپ خاندان نہیں تھا، بڑے لوگ تھے۔ جوانی بھی سادگی کے ساتھ گزری، ڈھلتی عمر بھی سادگی کے ساتھ گزری، اور بڑھاپا بھی سادگی کے ساتھ گزرا۔ نوبت العلماء کے مہمان خانے میں حاضر ہوا حضرت مولانا علی میاں کی زیارت کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کہ موزے اوپر ڈھیلے ہو جایا کرتے تھے۔ آج تو ہم لوگ سیزن کے اعتبار سے موزہ خریدا اور پھینکا، چپل خریدا اور پھینکا، کوئی سنبھال کے رکھتا اکتا نہیں ہے۔ موزہ پرانا تھا، اوپر کا حصہ ڈھیلا ہو گیا تھا، تو وہ گیٹس کا دائرہ بناتے تھے، اس کو پہن لیا کرتے تھے تاکہ موزے کو دبائے رہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ یعنی میری عمر اس وقت لگ بھگ 15-18 سال کی رہی ہوگی، یہ وہ دور ہے جب ان کے اوپر دولت آسمان سے برس رہی تھی۔ موزے کے اوپر وہ گیٹس کا دائرہ پہنے ہوئے تھے، پرانا موزہ تھا، بستر میں لیٹے تھے، پرانا کمبل تھا۔ میں چل کر حضرت کے گھر پہ گیا ہوں، تکیہ رائے بریلی میں، مکان کے اندر لالٹین رکھی ہوئی ہے، چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس لالٹین اور چراغ میں بیٹھ کر اللہ کے بندوں نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے۔ وہ چاہتے لائٹ کا اسپیشل انتظام کر لیتے، جنریٹر لگا لیتے، کیا مشکل تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ میں آپ کو بتلا دوں، جتنی کتابوں پر ان کو ایوارڈ ملا ہے عالم اسلام میں نے کتاب لکھی، مجھ کو ایوارڈ دیا گیا، تو رقم ملتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ۔ اگر مولانا علی میاں نے ان کی کتابوں پر ملنے والے ایوارڈ کی رقم کو روکا ہوتا تو یو پی کے بڑے مالدار ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہاں اہتمام کے ساتھ اسٹیج لگ رہا ہے، کبھی سعودی میں، کہیں مسقط میں، قطر میں، دوسرے ممالک میں، افریقی ممالک میں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میری مشغولیت بہت ہے، رابع میاں تم چلے جاؤ۔ حضرت مولانا رابع صاحب مولانا علی میاں کے سگے بھانجے بھی ہیں، چونکہ مولانا علی میاں لا ولد تھے، اولاد نہیں ان کو، یہ بھانجے تھے، بیٹے قائم مقام تھے، اور ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کے داماد تھے۔ مولانا علی میاں کے بڑے بھائی جو ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، ان کے یہ داماد ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی 5 بیٹیاں، 1 بیٹے۔ سب سے بڑی بیٹی مولانا عبدالمومن صاحب کو، دوسری بیٹی مولانا سلمان ندوی کی والدہ مظفر نگر بھی آ گئی، تیسری بیٹی مولانا محمد ثانی صاحب کو جو مولانا رابع صاحب کے بڑے بھائی، چوتھی بیٹی خود مولانا رابع صاحب کو، اور 5ویں بیٹی مولانا رابع صاحب کے چھوٹے بھائی واضح رشید صاحب کو۔ 3 بیٹیاں اس گھر میں۔ تو یہ مولانا علی میاں کے بڑے بھائی کے داماد بھی تھے، بھانجے بھی تھے، معتمد بھی تھے۔ اور جاؤ رابع میاں تم چلے جاؤ، یہ پرچی لے لو اور وہ پیسہ وہیں سے بانٹ دینا، غریب ممالک میں، کینیا میں اتنا، افغانستان میں اتنا، فلاں جگہ اتنا، فلسطین میں اتنا۔ کبھی ایسا بھی ہوا، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ہندوستان کے فلاں مدرسے کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ بتلانے والی بات یہ ہے کہ اس پرچے میں ندوے کا نام نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں نے کہا ندوہ ہمارے پاس ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں ہے، اور ہے واقعتاً ہے، لیکن کیا اور جگہ نہیں ہے؟ حویث ختم ہوتی ہے تو اور آوے، اور آوے، اور آوے، 10 سال کا اسٹاک رہتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ مسئلہ بتلایا تھا، اور مسئلہ بتلانا ہماری ذمہ داری بھی ہے، مجبوری بھی ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ آپ کی زکوٰۃ کی جو رقم آپ کسی کو دیتے ہیں، ادارے والوں کو، تنظیم والوں کو، مجھ کو، کس کو، کس کو، کس کو، تو ہم اس کو خرچ کریں گے، ادارے والے سال بھر چلائیں گے، تو عید کے بعد فوراً ختم کر دیں وہ آسان نہیں ہے ان کے لیے۔
سال بھر مکمل چلائیں گے، یہ تو مجبوری سمجھ میں آتی ہے، لیکن سال ختم ہو گیا زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہوئی، یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ ادارے جہاں پیسہ اتنا بیلنس ہو کہ سال ختم ہو زکوٰۃ کی رقم استعمال نہ ہو، ان کو فی الحال روکنا چاہیے، دینے والوں کو، بھائی رکیے آپ، ہم دیں گے بعد میں آپ کو۔ اور اللہ کے نیک بندے اس کی رعایت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتلا دوں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء کا یہ مزاج تھا، اور حضرت تو حضرت تھی کہ بھئی اگر پیسہ بیلنس ہو تو دینے والوں کو اطلاع کر دو کہ فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ یہ کڑوا گھونٹ پینا آسان نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابراء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے متعلقین کو پرچہ بھیجا، اس سال ہمارے مدرسے کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، ہمارے پاس پیسہ ہے۔ یہ پرچہ گیا، اور اس سال ان لوگوں نے بعض مدرسے والوں کو اضافی رقم یہ کہہ کر دی، بھائی یہ رقم عارضی ہے، یہ ہردوئی جاتی تھی، ہمارے شیخ و مرشد نے منع کیا، اس لیے فی الحال وہاں نہیں بھیج رہے، آپ لے لیجئے۔ تو جن اداروں میں واقعتاً پیسہ بیلنس ہے، ان ادارے کے ذمہ داروں کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے۔ بھائی ہمارے یہاں ہے دوست پور سلطان پور میں ایک مدرسہ ہے، مولانا عبدالرب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں وہاں گیا ہوں، اہم آدمی تھے، وہ بڑے اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا، کہیں دیکھیے مولوی صاحب مسجد بن رہی ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، 5000 چندہ مجھ کو دیا، یہ لگ بھگ 25 سال پہلے کی بات ہے، اور کہا کہ حضرت مولانا صدیق صاحب کو فون کر کے اطلاع کر دیجئے میں نے پیسہ آپ کو دیا۔ تو کیا ہوا بھائی، میں کیوں اطلاع کروں ان کو؟ کہا میں ان کے پاس گیا تھا، میں نے ان کے ادارے کو 5000 روپے دیے۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا سلطان پور سے۔ چلے آئے یہاں چہرہ دکھانے کے لیے، حضرت کو پیسہ دے کر کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تمہارے یہاں دوست پورے مسجد بن رہی وہاں دیا، جاؤ جا کر وہاں دو، اور ذمہ دار سے مجھے فون کراؤ تم نے دیا۔ تو حضرت پیسہ آپ لے لیجئے، اب مولانا کو فون کر دیجئے۔ یہ خادم بارہا حضرت کے ساتھ سفر میں رہا ہے، حضرت نے سفر میں کہیں اپنے مدرسے کے چندے کی تشکیل نہیں کی۔ آج شرم آتی ہے تذکرہ کرتے ہوئے اپنے بڑوں کے کارناموں، ہم کہاں کھڑے؟ کام صحیح ہو، کام صحیح ہو۔ اور ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، کام کرنے والے ذرا جگر تھام کر سنیے، ہر کام کے آگے کامیابی کا انتظار کرنا غلط ہے۔ کہیں کامیابی بھی ہوگی، کہیں ناکامی بھی ہوگی، کامیابی اور ناکامی دونوں اللہ کا اختیار ہے۔ وہ کامیابی دے تو راضی رہو، ناکامی دے تو راضی رہو، ناکامی پر منہ کیوں پھلا رہو؟ پاور تو اس کے ہاتھ میں ہے نا۔ باپ نے بیٹے کو کئی پیسہ دیا، کبھی نہیں دیا، کبھی پیار کیا، کبھی تماچا لگا دیا۔ باپ باپ ہے، خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے۔ ہر جگہ کامیابی، ہر جگہ کامیابی، تو پھر یہ ہوگا میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، میں نے یوں کیا، کہیں کامیابی اور کہیں ناکامی، تاکہ بندہ اپنی اوقات میں رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو ارادوں کے ناکامی سے پہچانا۔ ہم نے ایک پروگرام بنایا، ناکام ہو گئے، پروگرام بنایا، فیل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف جنگوں کے الگ الگ حالات ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمان 313، تاریخی فتح ہوئی، تاریخی فتح، دنیا کانپ گئی، آسمان سے فرشتوں نے اتر کر کفار کے سر قلم کی۔ جنگ احد کے اندر دونوں کا نقصان ہوا۔ جنگ خندق کے اندر مکے والے بڑا لشکر لے کر آئے تھے، اپنا منہ پیٹ کے لوٹ گئے۔ اس کے بعد مکہ فتح ہوا۔ فتح مکہ کے بعد تو خطہ عرب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کو ڈسٹرب کرنا یا خدا نخواستہ شکست دینا، اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ فتح مکہ میں اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 ہے، اور جب آپ مکے سے آگے بڑھے ہیں حنین کی جانب، طائف کی جانب، تو وہ لشکر 12,000 ہے، 2,000 اہل مکہ شامل ہو گئے تھے۔ تو بعض صحابہ کی زبان پر یہ الفاظ آئے
کہ اب الحمدللہ تعداد کی کمی کا پرابلم نہیں آئے گا. اب بالکل صحیح ہے، بات تو صحیح ہے. کہاں 313 جنگ بدر میں، 700 جنگ احد میں، اور اب 12,000 ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے. تو خدا بند قدوس نے کہا اچھا صرف کامیابی دکھ رہی ہے اور اپنے اسباب کے اوپر نگاہ ہے. آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر چل رہے ہیں. دشمن نے آمنے سامنے جنگ کرنے کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ گوریلا حملہ، پہاڑوں میں چھپ کر کے حملہ. رات کی تاریکی میں گزر رہے، پتھراؤ شروع ہوا، تیر برسنا شروع ہو گئے، مجمع بکھر گیا، صحابہ تتر بتر ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 12-15 صحابہ بچے اور دشمن آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا. آپ گھوڑے پر تھے، نیچے اترے، تلوار نیام سے باہر نکالی اور فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں بھی عبد المطلب کے خاندان کا بہادر نوجوان ہوں. آؤ کس کو آنا ہے. جب آپ نے للکارا دشمن پیچھے ہٹا. قرآن نے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین، اللہ نے تمہاری بارہا مدد کی ہے. لیکن حنین کے دن سنو کیا ہوا، اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تم کو تمہاری کثرت پہ ناز ہو رہا تھا، پھر کچھ کام نہ آیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین تنگ ہو گئی. ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. پیغمبر تنہا بچ رہے ہیں، صحابہ منتشر ہو گئے. ثم انزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے دوبارہ سکون نازل کیا، مدد نازل کی. دشمن کامیاب نہیں ہوا، لیکن ایک چند لمحات کے لیے یہ پیغام دے دیا گیا کہ اصل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اثر پاور اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے اکابر نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. تو بات لمبی ہو گئی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان، یہ تقیہ جو ہے یہ رائے بریلی شہر سے لگ کر ہی ایک محلہ ہے، اور یہ وہ تاریخی جگہ ہے جہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو مکان تھا اس کو تحفیظ القرآن بنا دیا گیا، قرآن پاک کی درسگاہ. اور حقیقت ہے کسی بزرگ کے لیے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے خراج عقیدت. یہ وہی خاندان ہے. وہاں پر آس پاس بہت سی قبریں ہیں، فلاں بزرگ یہ آرام فرما رہے ہیں، فلاں وہ آرام فرما رہے ہیں، فلاں وہ آرام فرما رہے ہیں. اس سلسلے کی تھوڑی سی کڑی ہمارے حسوے میں ہے، وہاں بھی شہداء آرام فرما رہے ہیں. حسوہ جو ہمارا آبائی وطن ہے فتح پور سے لگ کر، وہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ننیال ہے. ہمارا مکان اور مولانا علی میاں کے ننیالی خاندان کا مکان مسجد بیچ میں، اس پار ہم لوگ ہیں اس پار وہ لوگ ہیں. پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ وہاں سے منتقل ہو گئے رائے بریلی. اسی سلسلے کی شاخ فتح پور میں ہے. اور ہندوستان کے اندر یہ سادات کا سلسلہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گلبرگہ میں جو آرام فرما رہے ہیں، گیسو دراس، مولانا ولی رحمانی کا خاندان، یہ اوپر جا کر سب مل جاتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے سادات کا، یہ کتابوں کے اندر محفوظ ہے، پورا ریکارڈ موجود ہے. میں کسی پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کون صحیح کون غلط، لیکن یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ معزز ترین خاندان کا سلسلہ ہے جس کے امت پر عظیم احسانات، امت پر عظیم احسانات. دولت پیروں کے نیچے ہے، لیکن اپنے اوپر نہ استعمال کر کے غریب انسانوں پر استعمال کیا. سادے مکانات میں رہے، سادہ کھانا کھایا، سادہ لباس پہنا اور بے لوث امت کی خدمت انجام دی. حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبت العلماء میں 2000 سے لے کر اب تک 23 تقریباً 23.5 سال خدمت انجام دی. اور بہت سی باتیں جو میں عوام کے سامنے نہیں کہنا چاہتا، مجھے معلوم ہے وہ اپنی ذات سے کیا کیا کرتے تھے.
انتہائی معیاری قلم کار، بہترین انشاء نویس، عربی اردو کے کامیاب ترین ادیب، خاموش مزاج۔ جب حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کا بڑھاپا آیا، ندوے کا اصول ایسا ہے کہ وہاں ناظم کا جو عہدہ ہوتا ہے نا، وہ عام مدرسوں کے ناظم کا عہدہ وہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اصطلاحات کا فرق ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں محتمم کہتے ہیں اس کو جس کے پاس آخری پاور ہوتا ہے، جس پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اس وقت مفتی ابوالقاسم صاحب مدد اللہ العالی ہیں، وہاں محتمم آخری پاور ہوتا ہے، باقی شعبے اس کے انڈر میں ہوتے ہیں، ناظم تعمیرات، ناظم تعلیمات، ناظم دارالقامہ، ناظم مطبخ وغیرہ وغیرہ۔ ندوے میں ایسا نہیں ہے، ندوے میں ناظم محتمم جو ہوتا ہے وہ تعلیمی ڈپارٹ کا انچارج ہوتا ہے، اور ناظم جو ہوتا ہے وہ باڈی کا نمائندہ ہوتا ہے، آخری پاور ناظم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں کے زمانے میں بھی نائب ناظم کام کرتے تھے، تو مولانا معین اللہ صاحب ندوی، معین اللہ لاری، میں نے ان کو دیکھا ہے، جب بیمار پڑے وہ تو ان کے معاون کے طور پر مولانا رابع صاحب کو نائب ناظم بنا دیا گیا، ان کا انتقال ہو گیا تو باقاعدہ نائب ناظم ہو گئے، اور حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ندوے کے ناظم ہوئے، اور قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تیسرے صدر تھے، پہلے صدر قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے صدر حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے صدر قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور چوتھے صدر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نور اللہ مرقدہ۔ تو قاضی صاحب کے انتقال کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر بنائے گئے، خاموش مزاج تھے، اچھل کود سے بہت دور رہتے تھے، جس وقت ان کو بنایا جا رہا تھا وہ انکار کر رہے تھے، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن حضرت سے کہا گیا حضرت ملت کا شیرازہ منتشر ہو رہا ہے، کسی اور نام پر ہو سکتا ہے اتفاق نہ ہو، آپ قبول کر لیں، ملت پر آپ کا احسان ہوگا، اس لیے قبول کیا تھا۔ اور گزشتہ کئی ٹرم سے جب نئے انتخاب کی باری آتی تھی تو حضرت خود ہی فرماتے تھے میرا بڑھاپا ہے، بیماری ہے، مجھ سے ہوتا نہیں ہے، لیکن امت ماننے کو تیار نہیں تھی، اور بالآخر وہ نیر تابہ کل گزشتہ 3:45 بجے اس دنیا سے روانہ ہو گیا۔ حضرت کا انتقال لکھنؤ میں ہوا، ایک ہفتہ پہلے رابلت بیمار ہوئے، لکھنؤ لائے گئے، زیر علاج تھے، سینہ جام تھا، گلے میں خراش ہے، دم لگ رہا ہے، آکسیجن کا مسئلہ ہے جو اس وقت بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے اس کی۔ ندوے کے مہمان خانے میں مشینیں لگی ہوئی تھیں، ڈاکٹروں کی نگرانی میں علاج چل رہا تھا، لیکن بہرحال موت سے کوئی لڑ نہیں پاتا، موت وہ اٹل حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ، جواب دیا زندگی سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا یقین موت، اور سب سے بڑی کمزوری انسان کی لالچ، انسان کی غرض، اس غرض کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا، جمعہ کا دن تھا، نقاہت تھی، روزے کی حالت میں تھے، ڈاکٹر ہر وقت ساتھ رہتے تھے، کچھ دیر میں بلڈ پریشر چیک ہوتا تھا، ڈاکٹر آیا، بلڈ پریشر کی مشین لگانے کے لیے اشارہ کیا، رکو، غسل فرمایا، نئی شیروانی پہنی نیلے کلر کی، تو کبھی کبھی پہنتے تھے وہ، خوشبو لگائی، تقریباً 11 بجے کا وقت ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کے لیے آنا چاہ رہا ہے، جائیے ہم بتائیں گے، جائیے ہم بتائیں گے، ایک دم حشاش بشاش تلاوت کر رہے ہیں، اور فرمایا رابع میاں شام کو مہمان زیادہ ہوں گے، ذرا اس کا اہتمام کر لینا۔ مولانا رابع صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، اعتکاف میں جو لوگ ہیں وہی ہیں، تکیہ دیہات ہے، کون مہمان آنے والا ہے، کوئی تو اطلاع نہیں ہے، ماموں جان کیا کہہ رہے ہیں۔ تقریباً 11 بجے کے بعد تلاوت کرتے ہوئے گردن گری، اٹھا کر لے کر چلے اسپتال کے لیے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رمضان مبارک کا آخری عشرہ، جمعہ کا دن،
تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے بندے یوں روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں ایمان والے کی موت۔ بس یہ اطلاع پوری دنیا کے اندر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی، پوری دنیا کے جہازوں نے دلی لکھنؤ کا رخ کیا، عالم عرب سے شیوخ چل کر آئے، اور شام ہوتے ہوتے وہ تقیہ انسانوں کا سمندر بن گیا۔ تب سمجھ میں آیا کہ اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہیں آرام فرما رہے ہیں، تقیہ کی جو مسجد ہے جہاں معرابے صاحب آرام فرمائیں گے وہیں آرام فرمائیں۔ موت ایسی ہونی چاہیے۔ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے آخری زندگی میں اپنی ساری پراپرٹیاں لوگوں کو دے دی تھی، سب کچھ دے دیا تھا، کوئی ایک پراپرٹی بچی تھی، انتقال سے پہلے فرمایا میں اس کو بھی ختم کر دینا چاہتا ہوں، میں دنیا سے خالی ہاتھ جانا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس کو شاہ فہد نے کہا تھا کہ آپ حرم میں خطبہ دینے جایا کیجیے، فرمایا میں ہندوستان میں رہتا ہوں، آسان نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا ایک چارٹر پلین آپ کے لیے کھڑا رہے گا، جو آپ کو لے کر آئے گا، آپ خطبہ دیجئے، عمرہ کیجئے، طبیعت چاہے فوراً لوٹ جائیے، ایک آدھ دن رکیے، آپ کے لیے اسپیشل پلین کھڑا رہے گا جو آپ کو ہندوستان سے لائے گا اور لے جائے گا۔ فرمایا ہمارا دیہات اچھا ہے، ہم کو وہاں بہت کام ہے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے۔ مولانا کو بھی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، داماد ہیں۔ مولانا علی میاں خود لاولد تھے، ان کی ایک بہن لاولد تھی، دوسری بہن سے یہ بیٹے ہیں۔ مولانا رابع صاحب 5 بھائی تھے، یہ اول، ثانی، ثالث، رابع اور واضح، اور ماشاءاللہ سب ایک سے ایک علمی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ وہ علمی اعتبار سے بہت اونچے مقام پر فائز لوگ ہیں، لیکن بہت زیادہ شور شرابہ۔ مولانا رابع صاحب کے ساتھ میں مولانا واضح رشید صاحب آیا کرتے تھے، یہاں بھی آئے ہیں، بھونڈی بھی آئے ہیں، خاموش مزاج لیکن بہت دور رس نگاہ تھی ان کی۔ مولانا رابع صاحب ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال پہلے ہوا، ان کا انتقال بعد میں ہوا۔ مولانا علی میاں کے بڑے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی کو 5 بیٹیاں، 1 بیٹے۔ بیٹیاں میں نے بتلا دی، 1 بیٹے تھے محمد حسنی، جن کے نام سے حسنی فارمیسی چلتی ہے۔ ان کے 3 بیٹے، مولانا عبداللہ حسنی جو دعوت کام میں لگتے تھے، مولانا عمار، مولانا بلال۔ تو مولانا بلال جو ہے یہ مولانا علی میاں کے بڑے بھائی کے پوتے ہیں، اور اب ادھر مولانا رابع صاحب کی بیماری کے بعد مولانا بلال صاحب کو نائب ناظم بنا دیا گیا تھا، اور بہت ممکن ہے کہ وہی نظامت کا نظام سنبھالے۔ جو تقیہ میں ادارہ چلتا ہے ضیاء العلوم میدان پور میں، اصلاً مولانا بلال صاحب اس کو دیکھتے تھے، وہ گھر کا ادارہ تھا، لیکن ندوے کی نظامت کے بعد اب کچھ دن یہاں کچھ دن وہاں، تو تقیہ اور لکھنؤ بہت دور نہیں ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لکھنؤ شہر میں امین آباد میں ایک منزل ہے، خاتون منزل، یہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بھائی کے زمانے سے ہے، اس میں یہ خاندان رہتا ہے۔ یہ مقدس سلسلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سارے لوگوں کو جو انہوں نے دین کی خدمات انجام دی اس کا بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، ہم چھوٹوں کو اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔